الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد. محترم حضرین، آج کے درس میں ہمارے سامنے موجود کتاب کے مطابق سلفی اصول اصلاح و ترقی میں 34واں اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو یہ ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں پر اہل بدعت کا، میں نے بعض کہا لیکن ترجمے میں بسا ہے، اکثر اوقات مسلمانوں پر اہل بدعت کا نقصان کفار کے نقصان سے بھی بھاری ہوتا ہے. بڑی اہم بات، اہم اصول ہے، اور اس اصل کو نہ سمجھنے سے ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے دھڑوں کے رویے اور ان کا برتاؤ متعین ہوتا ہے. بدعت کے نقصانات کی شناخت، خرابی، قباحت اگر ایک بندہ مومن جان لے تو یقینی طور سے بدعت سے نفرت کرے گا، اور اہل بدعت کے تعلق سے اس کے تعامل میں کسی حد تک شدت آئے گی. یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے. قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین ہے، بلکہ یہ دین کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. بڑا مختصر انداز میں یہ بیان کیا. اہم اصول ہے کہ بسا اوقات مسلمانوں پر اہل بدعت کا نقصان کافروں کے مقابلے میں، کافر جو مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے زیادہ اہل بدعت کا نقصان ہوتا ہے. کیسے؟ پہلے دو دلیلیں اور پھر تھوڑی سی وضاحت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو میں نے آیت پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے. جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بڑی اچھی تقریر ہوتی ہے، اچھا بیان ہوتا ہے، گفتگو بڑی شاندار کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ کو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل میں جو ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے. لیکن وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ انتہائی زبردست جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پلٹتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب پلٹتا ہے اچھی اچھی چکنی چپڑی باتیں کر کے، خوب اچھی تقریر اور بیان دے کے پلٹتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور حرث اور نسل کو، یعنی کھیتی باڑی، کھیتیوں کو، کھیتی اور نسل کو تباہ کرے. کھیتی کا لفظ استعمال کیا. انسان کی بنیادی ضرورت وہاں سے فراہم ہوتی ہے، غذا کی، یعنی جو بھی انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں اس کی تباہی ہو، اس کی بربادی ہو، اور نسلوں کو تباہ کرے. یعنی ایسے کام جس سے نسل کا نقصان ہوتا ہے اور اسباب زندگی کا نقصان ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے، عام زندگی سے لے کے اہل سیاست اور اہل اقتدار تک تقریریں کتنی اچھی ہوتی ہیں، باتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بیانات سنیں، کلپیں سنیں، ایک سے ایک بیان، ایک سے ایک تقریر. ہاں، ہر علم والے پہ نیا علم والا، ہر بیان والے پر نیا بیان والا، سر دنیا. لیکن کردار و عمل میں دیکھیے تو ہمیں کئی لوگ اس آیت کا پورا آئینہ نظر آئیں گے. میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ باتیں اچھی کرتے ہیں، اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یعنی بظاہر اچھے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن انتہائی سخت جھگڑالو ہیں، اور جب پلٹتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کھیتی اور نسل کی تباہی کا انتظام کرتے ہیں. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. مزید ارشاد باری ہے، لو خرجوا فیکم، منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نقل کی کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. یہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں
ایک خاص ماحول میں بھی یعنی اس کو دیکھیں گے تو معنی اور سمجھ میں آئے گا. معنی الفاظ تو چاہے مخصوص حالات میں نازل ہوئے ہوں، اس کا معنی عام ہے ہر حالت میں. یعنی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں نفاق ہے، دل میں اسلام دشمنی ہے، بغض و عناد ہے مسلمانوں سے، تو ایسے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے اللہ نے اس میں بے نقاب کیا اور فرمایا کہ اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تمہارے درمیان کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے. یعنی اگر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ یہ منافقین آ بھی جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں بیان کیا کہ یہ بہانے بازیاں کر کے، جھوٹے عذر کر کے اپنے آپ کو مدینہ میں بیٹھائے رہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں یہ عذر ہے، اور عورتوں کے ساتھ ٹھہرے رہے، جبکہ جو دوسرے پکے سچے مسلمان تھے وہ نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین عذر کر کے، بہانے بازیاں کر کے ٹھہر گئے ہیں. اگر یہ تمہارے درمیان نکلتے بھی تو تمہارے درمیان صرف خرابی ہی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتنے پھیلاتے، ہمت توڑتے، حوصلہ شکنی کرتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے. یہ ایک محاورے کے طور پر ہے گھوڑے دوڑانا، یعنی چغل خوری کر کے ایک دوسرے کے خلاف باہم تناؤ پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کشمکش یا تناؤ پیدا کرنا، ان کو درمیان بدگمانیاں بڑھانا. ہاں، اور اللہ نے کہا وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تو اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے کہ آپس میں لڑ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، دل میں بغض و عناد پیدا کر لو. یہ منافقین کی روش ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کے بیچ لشکر میں جائیں گے تو فتنہ چاہیں گے، لوگوں کے درمیان چغل خوریاں اور ایک دوسرے کی عیب جوئیاں کر کے جو ہے حوصلے توڑیں گے، آپس میں بغض و عناد پیدا کریں گے. منافقین کی یہ علامتیں آج کتنے پکے سچے مسلمانوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے بیچ میں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ رب العالمین ان کو منافقین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا، بغض و عناد پیدا کرنا، حوصلہ شکنی کرنا. کیا ہمارے کردار میں آج یہ بات نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا یہ منافقین کی علامت نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، یعنی ان کے جاسوس ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، یہاں لاتے ہیں، اور تمہاری باتیں سنتے ہیں، وہاں پہنچاتے ہیں. اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن منافق ہیں، اور ان کا کردار و عمل، ان کی خواہش، چاہت، غرض و غایت مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا، باہم نفرت اور خرابیاں پیدا کرنا ہے. یہی عمل یہ اس زمانے میں، ویسے اہل بدعت نہیں تھے، کوئی نیا کام دین میں کوئی کرتا اگر پکا مسلمان تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر دیتے. یہ منافقین کی حرکت تھی. بعد کے زمانے میں جو اہل بدعت ہیں ان کے اندر منافقین کی ہی ایک روش ہے، مزاج ہے. اور منافقین کی بعض تو ایسے بدعتی ہیں جیسے ہم رافضیوں کو کھلا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں نفاق اکبر جیسا نفاق موجود ہے کھلے طور سے. تو بہرحال یہ جو منافقین ہیں بعد کے، ان کا آپ کردار، مزاج، رویہ اگر دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ان منافقین سے بالکل ملتا جلتا، بلکہ ان کے بالکل ٹھیک ان کے ہو بہو نظر آئے گا. چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ کے دین اور اس کے منہج و طریقے کو پاک صاف رکھنا، اللہ کے دین کو پاک رکھنا، اللہ نے جو منہج اور دین کا جو اسلوب طریقہ دیا ہے اس کو پاک صاف رکھنا، اس کے خلاف زیادتی کرنے والوں، یعنی صحیح منہج کی مخالفت کرنے والے، اس میں افراط و تفریط کرنے والوں، یعنی اہل بدعت کا مقابلہ کرنا، ان کا رد کرنا بالاتفاق فرض کفایہ ہے. بالاتفاق علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں آج کل بہت سے لوگ اگر آپ اہل بدعت کی بدعت کا رد کریں تو کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، آج کل مسلمانوں پہ یہ افتاد ہے، یہ پریشانی ہے، یہ حالات ہیں، اور آپ یہ اختلافی بات کر رہے ہیں. اختلافی تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے بدعت ایجاد کی ہے. بدعت دین میں نئی چیز ہے، تو قرآن و حدیث تو اپنی تعلیمات مکمل رکھتے ہیں. جو بدعت کرتا ہے وہ اختلاف کر رہا ہے قرآن و حدیث سے. اب ہم جب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کا یہ معاملہ بدعت ہے، تو آپ کہتے ہیں انتشار پھیلا رہے ہیں. ہے نا یہ آج کے دور کی ستم ظریفی، عجوبہ کاری کہ اتحاد کی دعوت دینے والے کہ بدعت چھوڑ کے قرآن و حدیث کے صحیح خالص دین پر آ جاؤ، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اختلاف پھیلا رہے ہو. ہاں، یہ دین سے
جہالت و نادانی کی بات ہے، اور اس حقیقت سے کیسے. اور اگر آگے اس بات کی اور تھوڑی سی تفصیل پڑھیے اور بہت ہی سنجیدگی سے اس پر غور کیجئے جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے اس قول میں ہے. اور یہ صرف علامہ ابن تیمیہ کے نہیں، آپ کو بڑے بڑے محدثین اور سلف، تابعین، طب تابعین اور محدثین کے کلام میں یہ باتیں ملے گی. ہاں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فساد کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا نہ کرے جو بدعتی ہیں، ان کے بگاڑ کی اصلاح کرنے، ان کے بگاڑ کو غلط بتانے والے کچھ لوگوں کو زندہ نہ کرے، کھڑا نہ کرے، تو یہ دین بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، جیسے پچھلی امتوں میں بگاڑ گیا اور پھر حق گم ہو گیا، حق کی تحریف کر دی گئی، اللہ کی کتاب کو بدل دیا گیا، دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی. لوگوں نے، عمرہ نے، علماء نے، ان کے علماء نے جو علماء سو تھے، دنیا دار تھے، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے دین میں نئی نئی رسوم اور دنیا داری کی دکانیں بنا لی دین کے نام پر، اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا. ایسے ہی اگر آج اہل بدعت ہیں جو دین کے نام پر ایسی چیزیں پیش کر رہے ہیں، اسلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے جبکہ وہ اسلام نہیں ہے، اگر ان کا رد نہ کیا جائے تو اصلی اسلام بگڑ جائے گا، گم ہو جائے گا. عام آدمی کے لیے ایک سچا دین کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، یہ جاننا بہت مشکل ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ نئے نئے فتنوں کے شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے مدلل اور صحیح انداز میں صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور اللہ کے دین کی صحیح تصویر اور اس کا رخ پیش نہیں کیا گیا. کچھ شخصیات کو جو ہے خوب بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان کے اتنے لائک کرنے والے ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی مرتبہ ٹی وی چینل پر آتے ہیں، ان کی حکومت میں یہ پہنچ ہے، ان کے اتنے تعلقات ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں. اب جب ان کی خوب بڑائیاں ہو گئی تو وہ جو بات کہتے ہیں اس کو دین سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے صراحتاً خلاف ہو، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فساد ہے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کے ہی قول میں ہے کہ اگر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فساد کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا نہ کرے تو یہ دین بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، تحریف ہو جائے گی. اور اعدائے دین یعنی دین کے دشمنوں کی طرف سے دین کا فاسد ہونا، ایک نئی بات کہہ رہے ہیں کہ اعدائے دین کی طرف سے دین کا فاسد ہونا، بگڑ جانا، اہل حرب کہتے ہیں جنگ، یعنی وہ لوگ جن سے جنگ ہے مسلمانوں کی، کافروں سے مسلمانوں کی جنگ ہے. ہاں، اور یہ جو دیندار بن کے اہل بدعت مسلمانوں کے بیچ میں ہیں، ان سے جنگ نہیں ہے. تو یہ جو بدعتی لوگ ہیں، اگلا جملے کا معنی اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ان بدعتیوں کی طرف سے اہل حرب یعنی جو کافر اور مشرک مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی طرف سے ملک کے فاسد ہونے اور دشمنوں کے قابض ہونے سے کہیں زیادہ عظیم اور سنگین ہے. میں اس جملے کو پھر سے اور آسان کر کے بولوں کہ جو نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو اہل بدعت پہنچا سکتے ہیں، وہ اعدائے دین جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود، نصارہ، ہنود اور دوسرے غیر مسلم ہیں، ان کے نقصان کے مقابلے میں ان کا نقصان کہیں زیادہ سنگین اور بڑا ہے. ان کا خطرہ ان کے خطرے سے بہت بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے قبضے سے، ان کو قبضہ اگر مل جائے، کافروں کو اگر ہم پر مسلمانوں پر حکومت مل جائے تو ان کے دین پر، ان لوگوں کے قبضے سے لوگوں کے دلوں اور ان کے دین پر زیادہ اثر نہیں ہوتا. ایک عام مسلمان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، یہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، تو وہ اگر دین کے بارے میں کچھ کہیں گے تو مسلمان ان کی بات نہیں مانیں گے کہ یہ ہمارے دین کے بارے میں نمائندگی تو نہیں کر سکتے. اس لیے وہ ڈائریکٹ اسلام میں دخل اندازی نہیں کر پائیں گے. اگر کریں گے تو مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے. ڈائریکٹ وہ دین کو بگاڑ نہیں پائیں گے، دلوں کو بگاڑ نہیں پائیں گے. لیکن جب کہ اعدائے دین اہل بدعت سب سے پہلے، جو وہ دشمن ہیں جو بدعتی ہیں، دین کے دشمن، وہ بدعتی جو ہیں، اگر ان کو قبضہ ملے گا، ان کو طاقت ملے گی تو وہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو فاسد کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں. یعنی اگر بدعتی لوگوں کو قوت، قبضہ اور اقتدار مل جائے تو وہ تعزیے کو حکومت کی چھتر چھایا دیتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول کے بدعات کو حکومت کا سپورٹ دیتے ہیں، تائید کرتے ہیں. اور ایسی جو بھی بدعتیں جاری ہوتی ہیں ان کی جب تائید کرتے ہیں تو عام آدمی کو میسج جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے. ہمارے حکمراں جو مسلمان ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو بہت سمجھتا ہے، جبکہ وہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں. تو عام آدمی کو مسلمان کی طرف سے کوئی غلط کام کی اہل بدعت کو جب قبضہ قوت مل جائے تو اس کو
وہ اس کو دیکھ کر جو ہے اس کا دل، اس کا ایمان، اس کا منہج بگڑ سکتا ہے۔ اور بدعات کے فروغ پانے میں امت مسلمہ میں بدعتیں کیوں پھیلی، کیسے پھیلی، جبکہ قرآن حدیث موجود ہے، زندہ ہے، قرآن حدیث کو جاننے والے موجود ہیں ہر علاقے میں، پھر بھی بدعتوں کو کیوں فروغ ملا؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ، کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اہل علم نے یہ بیان کی ہے، اور تاریخ سے اس کا بہت بھرپور واضح ثبوت بھی ملتا ہے کہ اہل بدعتیں حکومتوں کی جو ہے سرپرستی کی بنیاد پر، حکومتوں کی تائید کی بنیاد پر انہیں قوت، فروغ اور جو ہے جڑوں کو مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب کسی بدعت کو حکومت سایہ دینے لگے، اس کی تائید کرنے لگے، اس کو تقویت پہنچانے لگے، تو عوام میں اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے اہل بدعت کی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت کا یہ نقصان کافروں کے نقصان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، یہ یہاں ایک اقتباس ہوا مجموع الفتاوی سے، ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جو صحت کے ساتھ ثابت ہے، یعنی صحیح حدیثوں میں، ان سے یعنی اہل بدعت سے قتال کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے بارے میں مزید وارد ہوا ہے کہ یہ اس سرزمین پر سب سے برے لوگ ہیں، اور جنہیں یہ قتل کریں وہ سب سے بہتر مقتول ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ جو انہوں نے سنن ترمذی کی ایک روایت کا حوالہ دیا، اسے خوارج کے سلسلے میں آنے والی روایات سے جوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بار بار ان حدیثوں کا تذکرہ آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے، صحیحین میں اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ سے کہا کہ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو کمتر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو کمتر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں جائے گا۔ غور کیجئے، یہ خوارج نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان میں جو بدعتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، ہاں، اس تناظر میں دیکھیے، اور پرانے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں جو اہل بدعت جب کہا جاتا تھا تو عموماً خوارج کا ذکر کرتے تھے، یا خوارج جب کہا جاتا تھا تو سارے اہل بدعت مراد ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو معروف بدعتی تھے وہ خوارج ہی تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے، تو روافض اور خوارج تھے۔ لہٰذا جب خوارج کہتے ہیں تو عموماً آپ پڑھیں گے بعض جگہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے مراد کم و بیش جو بھی بدعتی ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو کمتر سمجھو گے، لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے، کہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں نا یہ سبق بہت اچھی طرح پڑھانے، سمجھانے اور دلوں میں گھسانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ ایسی نماز پڑھیں گے، ایسا روزہ، ایسی تلاوت کہ صحابہ کو لگے گا کہ ہماری نماز روزہ ان سے کمتر ہے، لیکن دین سے وہ نکل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک، دوم یہ کہ وہ مل جائیں تو انہیں قتل کرنا، دو۔ کچھ حدیثوں میں کہا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، کچھ حدیثوں میں کہا کہ وہ شرار الخلق ہیں، یعنی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ، بدترین لوگ ہیں۔ نماز بہت اچھی ہے، روزہ بہت اچھا ہے، بدترین ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آج کے ماحول میں ایک آدمی کفریہ شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، نماز روزہ بہت کر رہا ہے، ہمارے یہاں اس کی شکل میں کہوں تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگے گا، سننے والے جہاں تک آواز جائے، لیکن غور کیجئے، جیسے خاص طور سے میں عرض کروں کہ اہل تصوف ہے، صوفیت کا کاروبار ہمارے یہاں جو چلتا ہے، تزکیہ نفس کا عنوان ڈالتے ہیں، بیٹھ کے مراقبہ اور حق کی مارنا اور عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار بظاہر، ہاں، اور ان میں کچھ ہر سلسلے کی کچھ خاص دعائیں، خاص عبادات، خاص اذکار اور وظیفے بتائے جاتے ہیں، اور پیر مریدین جو ہے اس کو بڑی جو ہے عقیدت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ ایک چیز بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کو لگتا ہے کہ یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے کتابیں ان کے عقائد کی تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بعض، میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کئی کفار و منافقین اور مشرکین سے زیادہ خطرناک قسم کا کفر ان کے عقیدے میں نظر آئے گا۔ میں بار بار ذکر کرتا ہوں وحدت الوجود کا، حلول و اتحاد کا، کہ ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ ساری کائنات اللہ سے نکلی ہے، اس کے سب میں اللہ ہے۔ یہ پہلے یونانی اور پھر ہندوؤں کا عقیدہ تھا، ہندوانہ عقیدہ، شنکراچاریہ اس میں ایک طبقہ گزرا ہے،
شنکراچاریہ ایک شخص گزرا تھا، اب تو وہ ایک عہدہ بن گیا ہے شنکراچاریہ کے نام سے. اس کا عقیدہ تھا، اس نے وید کی تشریح وحدت الوجودی اعتبار سے کی، وید کی الگ الگ تشریح کی ہے لوگوں نے. شنکراچاریہ کی جو تشریح ہے وہ وحدت الوجودی عقیدے کے مطابق ہے. ابن عربی جو صوفی تھا، جس کو ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان دیوبندی بریلوی بہت سارے لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں، وہ اس کا قائل تھا، اس کا مبلغ تھا. اس کی کتابیں بازار میں موجود ہیں، فصوص الحکم، فتوحات مکیہ موجود ہیں. ہمارے یہاں جن بڑے بڑے پیروں کا نام لیا جاتا ہے وہ ابن عربی کا بڑی عقیدت سے ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے عقیدے کو اختیار کرتے ہیں. ایک طرف یہ، اب میں اگر نقل کروں، اب یہ کتاب علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک ابن عربی ایک کے قول میں نے اس سے پہلے بھی غالباً پیش کیا، علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ابن عربی کی یہ دو کتابوں کا میں نے نام لیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں اگر کفر اور شرک نہیں ہے، اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کفر نہیں ہے، نہیں اس میں شرک نہیں ہے، امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر دنیا میں کہیں کفر اور شرک ہے ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. اب امام ذہبی، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سارے ابن عربی کے رد کرنے والوں کو سامنے رکھیے اور وہ دلیل سے کہتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیے ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء، مشائخ، بزرگان، سلسلہ تصوف چشتی قادری نقشبندی سے وابستگان، یہ لوگ اس عقیدے کو صحیح مان رہے ہیں. اگر ان کی بات صحیح ہے تو یہ کہاں ہے، اور اگر ان کی بات صحیح ہے تو یہ کہاں ہے؟ کیا یہ سوچنے والا موضوع نہیں ہے؟ کیا یہ سنجیدہ ہونے والی بات نہیں ہے؟ میں اگر علامہ ابن تیمیہ، امام ذہبی کی بات نقل کر کے ابن عربی کی بات رد کروں تو کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے برا بھلا کہیں؟ جو لوگ مانتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کتنے لوگ آج معتقد ہیں. وہ صاحب کہتے ہیں کہ ابن عربی کا عقیدہ وحدت الوجود صحیح ہے، اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہی نہیں قرآن کی آیتوں سے اس کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. میں اس کو یہ کہوں گا کہ قرآن کی تحریف کرتے ہیں. جو قرآن سے ثابت ہوتا ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ یہ وحدت الوجود کے اس بات میں نص قطعی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کیا اللہ کے ان ناموں کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی؟ صحابہ نے نہیں مانا تھا، سمجھا تھا؟ ان سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے، مباین ہے، ایک دوسرے سے بائن ہے، دونوں جدا ہیں، خالق و مخلوق ایک نہیں ہے. اور جو ایسا مانتا ہے تو اس سے بڑا کافر مشرک کون ہوگا کہ دنیا میں جو جس کی پوجا کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی کر رہا ہے. اگر ایک بت کی کوئی پوجا کر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے، ایک درخت کی کر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے، ایک انسان کی، ایک پرندے کی، ایک جانور کی کر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے. یہاں تک کہ کتے بلی میں ابن عربی کہتا ہے کتے میں بھی اللہ ہے، کتے کو یا سیدی کہتا تھا وہ. انتہائی گھناؤنا عقیدہ. کیا یہ اہل بدعت میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو غور کیجئے، اور میں یہ علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی سب سے قبیح قسم کا کفر اور شرک ہے وحدت الوجود، اور وہ ہمارے یہاں اہل بدعت میں موجود ہے، اور اسے بہت سے لوگ عقیدت سے آنکھ بند کر کے قبول کرتے ہیں. کیا یہ دنیا اور آخرت کا نقصان نہیں ہے؟ کیا یہ نقصان کافروں کے نقصان سے بڑا نقصان نہیں ہے؟ اگر آنکھیں کھول کر آدمی غور کرے بصیرت سے قرآن حدیث سے، اور اسے ڈر ہے آخرت کا، اسے خوف ہے جہنم کا، تو وہ میری بات پر سنجیدگی سے غور کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی معمولی اور غیر اہم بات نہیں ہے. آج اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے بھولے بھالے مسلمان ایسے اہل بدعت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسے علماء سو، جھوٹے اور بے دلیل قسم کی باتیں بیان کرنے والے اہل بدعت کے، ان کی ظاہری شکل و صورت، تصوف اور کیا نام ہے اسلامی شکل و صورت کو دیکھ کر اپنے دین و ایمان اور عقیدے کو تباہ کیے ہوئے ہیں. اس مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں جس بنیاد کو لے کر تمام انبیاء ہے، جس کے لیے قرآن اترا، ساری کتابیں نازل ہوئی، یعنی توحید کو مجروح کر دیا، بگاڑ دیا. تو بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا. اب آپ کتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، شرک اکبر کی کر کے مر گئے، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. قرآن و حدیث کی کتنی دلیلیں ہیں، کتنی صاف اور اہم اور بنیادی تعلیم ہے، جس سے ایک بڑا طبقہ آنکھیں موندے ہوئے ہے اسی حقیقت کو فراموش کر کے. جو سلفی اصول کہتا ہے کہ اہل بدعت کا نقصان مسلمانوں پر، اسلام پر، اہل کفر کے نقصان سے بڑا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تصویریں. یہ میں نے تھوڑی سی مثالیں دی، دل چاہتا ہے کہ اور بات کروں، لیکن یہ باتیں گھوم پھر کر آتی رہتی ہیں. آپ غور کریں گے تو یہ اس چیز کی جو ہے نزاکت، اہمیت
اور ضرورت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ سبق ہمیں گھروں میں بچوں کو پڑھانا چاہیے، تعلیم دینا چاہیے گھر کی عورتوں کو، یہ اپنے آپ کو بھی تازہ کرتے رہنا چاہیے دلائل کے ساتھ، کیونکہ ہمارے گرد فتنوں کی الغار ہے، اہل بدعت کا بول بالا ہے۔ لوگ قرآن و حدیث، دین کو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ کیا براہ راست سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، شوق اور ذوق بھی نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے۔ بہت سے اکثر بیشتر لوگ کچھ شخصیات اور کچھ سلسلوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جھوٹے سچے واقعات کو سن کر جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ان پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں، اور ان کی طرف نسبت کر کے کوئی قول نقل کرتا ہے کہ یہ اہل بیت کا قول ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ فلاں بزرگ کا قول ہے، یہ امام فلاں کا قول ہے، بس یہ مان کر سن کر بغیر تحقیق کیے ہوئے اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اول تو وہ ان کا قول ہی نہیں ہے۔ ان عقائد اور بدعات سے وہ سب بڑی شخصیات اور واقعی میں جو اللہ کے اولیاء، بزرگان، تابعین، تبع تابعین، محدثین گزرے ہیں، وہ ان سے الگ ہیں۔ ان کے اپنے غلط چیزوں کو لوگوں میں رائج کرنے کے لیے غلط انتساب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے بیان کیا کہ صوفیوں کے جتنے سلسلے ہیں تقریباً تمام اہل بیت کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ 5ویں صدی، 5ویں 6ٹھی صدی میں جو پیدا ہوئے عجم کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو جوڑتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اور نسب جا کے اہل بیت سے ملتا ہے۔ یہ اہل علم نے بیان کیا۔ اہل تصوف سے متعلق کتابیں پڑھیے کہ جتنے لوگ ہیں یہ سلسلے کے سب اجمی ہیں، غیر عربی ہیں، یعنی عرب سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، خاندان سے جوڑتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ بہرحال آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی یہ حدیث نقل کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے قتال کرنے اور کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ جو ان کو قتل کرے گا وہ بڑی فضیلت کے لوگ ہوں گے، اور جو ان کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا خوارج اور بدعتیوں کے، وہ بہترین، وہ سب سے بہتر مقتول ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا درجہ اونچا ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ سب سے بڑے اور سب سے برے اور خطرناک لوگ ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں یعنی اہل بدعت جو عقیدے بگاڑتے ہیں، منہج خراب کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ بھی اتنے برے نہیں ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ یہ بات اکثر لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل صحیح بات نظر آتی ہے کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں بھی یہ زیادہ برے ہیں، ان کا نقصان بڑا ہے۔ اس لیے یہ اہل بدعت خوارج، دیکھیں یہاں اہل بدعت کہہ کے خوارج کہا ہے، یہ اہل بدعت خوارج ہر اس مسلمان کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں جو ان کے عقیدے کی موافقت نہیں کرتا۔ ایک مسلمان ہے، خوارج کا یہ مسلک تھا، آج بھی تحریکیوں میں یہ مزاج نظر آئے گا، اسی لیے اہل عرب موجودہ دور کے تحریکیوں اخوانیوں کو خوارج العصر کہتے ہیں۔ مسجدوں میں دھماکہ کرنا کیا تک ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ سید قطب صاحب نے اور دوسروں نے لکھا ہے کہ یہ اگرچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ جاہلی معاشرے کے ہیں، خیر اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس لیے کافر ہیں، دین سے خارج ہیں۔ تو یہ ان کی فکر سے متاثر ہونے والا نوجوان مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا، ساروں کو کافر مانتا ہے اپنی فکر کے علاوہ، جو ان سے موافق نہیں ہے وہ کافر۔ یہ خارجیوں کی فکر تھی۔ خروج خارجیوں کی دو موٹی علامتیں تھی کہ وہ ایک مسلمان کی بلا دلیل تکفیر کرے، شرعی اصولوں سے ہٹ کے اس کو کافر قرار دے، اور ایک اسی بنیاد پہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ تکفیر کرنا، اور اس کا ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ زبان سے تنقد کرنا، برا کر اہل حق کی اور عمرا اور علماء کی مخالفت کرنا، یہ زبانی خروج ہے، اور پھر ہتھیار سے خروج ہوتا ہے۔ یہ زبانی خروج جمہوریت اور ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، یہ کہے کہ بلا کسی اصول ضابطے کے آج بہت سارے مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے، ان کو لگتا ہے کہ جمہوریت قرآن حدیث سے نہیں، یہ خارجیت سے قریب ہے۔ بہرحال جو ان کے عقیدے کی موافقت نہیں کرتا، یہ خوارج اہل بدعت ان کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے جان و مال کو حلال سمجھتے ہیں کہ اس کو چھین سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بچوں تک کے قتل کو حلال سمجھتے ہیں، بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ خوارج اول درجے کے جو ہیں، بعض صحابہ تابعین ان کے بچوں تک کو قتل کیا، اور بعد کے بھی ابھی جو ملتا ہے جیسے دھماکے جو کرتے ہیں یا قتل عام کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ نظر آئے گا، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور اسی کو یہ دین سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت، ہٹ دھرمی اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔
یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ سے یہ اقتباس نقل کیا گیا۔ مزید آپ نے کہا کہ اسی لیے بہت سے اہل بدعت مومنوں کے قتل کرنے اور ان کی تکفیر کرنے میں کفار کے مشابہ ہیں۔ جیسے کافر مسلمانوں کو مارتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، ایسے اہل بدعت اہل حق کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اور انہیں کافر کہتے ہیں۔ جیسا کہ خوارج ہیں، معتزلہ اور جہمیہ، یہ اس نام سے آج معتزلہ اور جہمیہ نہیں پائے جاتے، لیکن ان کی فکر، جیسے معتزلہ کے 5 اصول تھے، اس میں ایک اصول ہے تقدیم العقل علی النقل، کہ نقل پر یعنی قرآن و حدیث پر عقل کو ترجیح دینا، مقدم کرنا۔ یہ اصول آج بہت سارے لوگوں میں موجود ہے۔ منکرین حدیث تو ہیں ہی، وہ تو کفر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، بعض اس میں کم درجے کے ہو سکتے ہیں، اور بہت سے دوسرے بھی ہیں۔ جدید حالات اور جدید علوم و عصری تقاضوں کے مارے جو لوگ ہیں، وہ جب ہر چیز کو سائنٹیفک انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو اپنی عقل کو قرآن و حدیث پر مقدم کر کے قرآن و حدیث کی متفق علیہ تفاسیر کا انکار اور رد کرتے ہیں اور اپنی خود ساختہ تفسیر کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی بنیاد پر کسی نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، کسی نے واقعہ معراج کا انکار کر دیا، کسی نے جادو کے وجود کا انکار کر دیا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے ہونے کا انکار کر دیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو جیسے جہمیہ آج اس نام سے نہیں پائے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے سلسلے میں جو لوگ تحریف، تعویل یا انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن 1000 کے قریب یا اس سے زیادہ علامہ ابن قیم نے لکھا دلیلیں ہیں کہ اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ قرآن حدیث سے کم 1000 دلیلیں، اور یہ عقلی بنیاد پہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ مانیں گے تو یہ لازم آئے گا، اور ایسا کیسے اور ویسا کیسے، اور پھر اس کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر جگہ ہے اللہ بذات۔ ہم کہتے ہیں اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور ہر جگہ اپنے علم، احاطہ اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ اچھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی رمضان المبارک میں 2 پڑھے لکھے لوگ، اچھی ڈگریوں والے حیدرآباد میں مجھ سے ملے۔ میں سمجھتا ہوں لگ بھگ آدھے گھنٹے سے زیادہ ان سے گفتگو ہوئی۔ میں دلائل دے کہ کہا پھر اللہ ہر جگہ کیا مطلب، میں نے ان کو دلیل کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہے، اس کی دلیل کیا؟ میں نے اس کی دلیلیں دی کہ احاطہ کل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما و کیا ہے کہ میرے پروردگار نے ہر چیز کو علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ عرش پر ہے، اس کی بہت سی آیتیں ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سلف کی تفسیریں ہیں، بہت سارے علماء نے، محدثین نے، صحابہ اور تابعین نے یہ بات کہی ہے۔ حتیب ابن عباس اور دوسرے بہت سے صحابہ سے اس طرح کی تفسیریں موجود ہیں۔ یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن سے لے کے آگے جو ہے وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو کس معنی میں؟ وهو بكل شيء، علم کے اعتبار سے۔ یہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے اور متفق علیہ عقیدہ ہے صحابہ تابعین کا۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ایک طریقے سے قرآن و حدیث سے اللہ کی جو صفت ثابت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار صفات جہمیت ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسے بہت سے ہیں ہمارے ہاں دیوبندی اور بریلوی حضرات۔ دیوبندی حضرات کا کھلا بیان ہے کہ وہ عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں، عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ ابو الحسن اشعری جو خود بعد میں توبہ کر کے اہل سنت کے عقیدے پہ آ گئے، جو اشعری لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اب اشاعرہ کا عقیدہ جو ہے، صرف ایک چیز کا ذکر کروں، وہ اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اس کو ویسا نہیں مانتے جیسے اہل سنت مانتے ہیں۔ وہ کلام نفسی اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفیانہ تفصیل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں اشاعرہ، باقی تمام صفات کو اس کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اللہ کا علم مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں، حیات مانتے ہیں، کلام مانتے ہیں، سمع مانتے ہیں، بصر مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں، 7 صفات کو مانتے ہیں۔ باقی سب کو کہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے اللہ کا قرآن میں ہاتھ کا ذکر، کہیں گے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ 7 میں سے ایک، اسی کی طرف پلٹاتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہمارے، تو یہ جو انکار صفات ہے یہی جہمیت ہے، یعنی اشعریت جو ہے خالص معنی میں جو اشعریت ہے وہ جہمیت کی شاخ ہے، اس سے نکلی ہوئی گمراہی ہے، اہل بدعت کی بدعت ہے، اور وہ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں میں نے کہا دیوبندی حضرات، ان کے بہت سارے لوگ، عام لوگ، اور بہت سارے وہ لوگ جو دین کی کچھ
معلومات اور معرفت رکھتے بھی ہیں، انہیں بھی یہ تفصیل نہیں معلوم جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی صفات اور اسما کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کے یہاں ان کے مدارس میں آپ دیکھیے عقیدے کی وہ کتابیں جو سلف اور منہج سلف پر مشتمل ہے پڑھائی نہیں جاتی۔ شرح و عقائد نصفیہ وغیرہ پڑھاتے تھے، ابھی کہیں کہیں ہوگی معلوم نہیں مجھے، اس میں اشریت اور ماتریدیت والا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، بعض جگہوں پر مطالعے کے طور پر امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کو لوگ حنفی کہتے ہیں، جبکہ ان کی حنفیت آج کی حنفیت جیسی نہیں تھی، تقلید کو وہ غباوت کہتے تھے، ان کی سیرت میں پڑھ لیجئے۔ تو ان کی کچھ باتوں کو ان کے متن کو مان کے ان کی شرح اپنے طور پہ کر کے بیان کرتے ہیں، یعنی اشریت کے کالم میں۔ اور علامہ ابن ابی العز جو خود حنفی تھے، ان کی جو شرح طحاویہ ہے اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ ابن ابی العز حنفی کی شرح ہے ہی نہیں، جبکہ وہ متحقق ہو گئی۔ جب انہوں نے لکھی تھی، وہ ایک لمبی کہانی ہے، تو انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا جان بوجھ کے، ڈر کے مارے۔ ان کے عقیدے کی کچھ چیزوں کی بنیاد پر شکایت بھی، گرفتاری ہو گئی تھی علامہ ابن ابی العز کی فرح بن قرقوق کے زمانے میں۔ خیر، میں اس تفصیل کو چھوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوارج، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ یہی کرتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ کفار کے مشابہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے بہت سارے اہل بدعت مسلمانوں سے، جیسے رافضی ہیں، ان کی تو پوری تاریخ ہی ہے، ان کے علاوہ بھی جو اہل بدعت ہمیں نظر آئیں گے، کئی لوگوں کے رویے سے، باتوں سے معلوم ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اہل حق اور اہل الحدیث سے کرتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں اہل الحدیث میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ منہج یا کچھ ناموں پہ کوئی ذاتی کسی سے پرخاش ہو جاتی ہے تو اتنی مخالفت کرنے پہ لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا مشغلہ یہی ہے کہ کسی اہل حدیث عالم کا رد کرتے رہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ان کی بات کو، ان کی دعوت کو، ان کے ادارے کو نشانہ بنائیں۔ ان کا پورا مشغلہ شرک اور بدعت کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے رد کرنے کی، ہمت بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آسان لگتا ہے یہ، اور اس میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بہادری نہیں ہے، ہم اپنے ہی علماء کو، ان کی دعوت کو مجروح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، یہ بھی آج کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ واقعی مخلص ہیں، آپ اللہ سے اجر کے خواہاں ہیں، آپ اگر آخرت کی سرخ روئی چاہتے ہیں تو ان علماء کو چھوڑ دیں اور علماء کی غلطیوں کو علماء کے لیے کے حوالے کر دیں کہ دیکھیے ایسا ہوا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کیجیے۔ آپ شرک اور بدعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ علماء کو آ کے بتائیں کہ دیکھیے فلاں بدعت ہو رہی ہے، فلاں کفر ہو رہا ہے، تو آپ اس کا رد کیجیے، دین کو بچائیے، منہج کو بچائیے۔ نئے لوگ نئے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کو دیکھیے، اس پر قوت صرف کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ تکفیر، یہ لوگوں کی یہ تکفیر کر کے قتل کرتے ہیں قدرت کی حالت میں، یعنی اگر ان کو قدرت مل جائے اہل بدعت کو تو قدرت کی حالت میں، جبکہ قدرت کی حالت میں تکفیر کرتے ہیں، طاقت مل جائے تو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اہل حق کو دباتے ہیں، جبکہ عاجزی کی حالت میں اگر یہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ منافقین کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، غور کیجئے، اور یہ بدعتیوں کا رویہ غور کیجئے۔ ان اہل بدعت کو جب طاقت ملتی ہے تو اہل حق کو دباتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، مسجدیں توڑتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ڈھانچے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اہل حق کی حکومت ہے، طاقت ہے، تو یہ منافقین کی طرح جب جاتے ہیں، اندر سے رات میں سازشیں کرتے ہیں، پرچیاں بانٹتے ہیں۔ تحریکیوں کے یہاں دیکھ لیجیے، سیاست کا یہ انداز، منافقین کا یہ انداز نظر آئے گا۔ منافقوں کی طرح تقیہ اور نفاق کا استعمال کرتے ہیں۔ شیعوں میں تقیہ ہے اور یہ منافقت ہے۔ تقیہ کی وہ جو بھی تعریف کریں، جب وہ شیعوں کا جو تقیہ ہے وہ منافقت سے الگ نہیں ہے۔ جو حقیقی شرعی تقیہ ہے وہ یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھ کے آپ کلمہ کفر کا اظہار کریں، اور یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، اور یہ خاص مجبوری کی حالت میں ہے، ہر حال میں نہیں ہے۔ جبکہ شیعوں کے یہاں ایک سنی کو کچھ اور دکھانا، اندر سے کچھ اور رکھنا ان کے یہاں عبادت ہے، اور عام حالات میں بھی وہ یہ کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ مشرکین و کفار اور اہل کتاب قدرت کی حالت میں مومنوں سے جنگ کرتے ہیں، جب ان کو طاقت ملتی ہے تو مومنوں سے جنگ کرتے ہیں، اور عاجزی کے وقت نفاق اور تقیہ سے کام لیتے ہیں۔ ان کو حکومت مل گئی تو مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، اوقاف پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، اور جب کمزور تھے مغلیہ دور میں تو اپنی بیٹیاں تک دیتے تھے کہ آپ شادی کر لیجئے، ان کی فوج میں کام کرتے تھے، ان سے نوکریاں مانگتے تھے۔ یہ ان کا کام، ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ ایک مومن کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ قدرت کی حالت میں جب اس کی طاقت ملے مسلمان کو
تو حسب استطاعت اللہ کے دین کو قائم کرے، یہ اس کا کام ہے، اس کا انداز اور طریقہ ہوتا ہے، کبھی جنگ کے ساتھ اور کبھی دوسرے وسائل سے، جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے مسلمان اپنی طاقت کے مطابق دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جبکہ عاجزی ہو، کمزوری ہو، تو مسلمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور دین کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر صبر و ضبط اور استقامت سے کام لیتا ہے۔ یہ کسی صورت میں منافقت نہیں کرتا، ایک سچا مومن جو ہے نا وہ منافقت نہیں کرتا، بلکہ دونوں حالتوں میں وہی کام کرتا ہے جو شریعت کی تعلیم ہے، جو مشروع ہے۔ ہاں، اسی لیے اہل سنت اہل بدعت کے برعکس ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا رویہ اہل بدعت کے رویے سے برعکس ہوتا ہے۔ یہ قدرت کی حالت میں بھی کسی کی ناحق تکفیر اور قتل نہیں کرتے ہیں۔ اگر طاقت مل جائے تو ناحق کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے کہ چلو یہ بدعتی ہے، ہمارا مخالف ہے تو اس کے ساتھ دشمنی مول لی جائے، اس پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ ہاں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے تو اس کو ظلم و زیادتی کی جائے۔ ایک سچا مسلمان جو ہے کافر، مشرک، بدعتی پر بلا وجہ ظلم و زیادتی بالکل نہیں کرتا، ہاں، بلکہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حروریہ اور قدریہ کے ساتھ کیا۔ حروریہ جن کو خارجی کہتے ہیں، ایک شہر حرورہ میں بسے تھے اس لیے ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ قدریہ وہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے۔ ہاں، صحابہ کے آخر کے دور میں یہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، معبد جوہنی ان کا جو ہے سرغنہ تھا۔ تو کہا جو قدریہ کے ساتھ کیا، اور جب ان سے قتال کرتے ہیں ہاں مسلمان اہل حق تو پوری حجت قائم کرنے کے بعد کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کے لائق ہیں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ خوارج کو پہلے حجت پوری کی، حضرت ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا اور پھر ان پر وہ چڑھائی کی، اور عموماً ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور ان امور سے تحذیر کی جاتی ہے جن سے ان کی بدعت کا ظہور اور تشہیر ہو، کیونکہ ان کی بدعت کے خاتمے کی یہی بہتر صورت ہے۔ یعنی ایسے امور سے بائیکاٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر ان کا بائیکاٹ نہ کیا جائے، ان کا رد نہ کیا جائے تو ان کی بدعت کو فروغ ملے گا، تشہیر ہوگی، تو اس کو روکنے کے لیے یہی صورت سب سے بہتر ہے۔ اور جب یہ عاجز ہوتے ہیں تو منافقت نہیں کرتے، یعنی اہل حق اہل سنت عاجز ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں تو منافقت نہیں کرتے، ایمان اور ضمیر بیچتے نہیں ہیں، ڈاما ڈول نہیں آتے کہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے جیسے اور ان کے سامنے ان کے جیسے، بلکہ حق پر قائم رہ کر صبر کرتے ہیں جیسا کہ سلف کرتے تھے، اور جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں مومنوں پر حق پر قائم رہنے اور اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ کسی کی دشمنی تم کو انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔